قانون شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کا بیان۔ اذان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اذان دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو کہ اذان کہنے کا ثواب کتنا ہے تو تلواریں چل پڑیں۔ تو اذان شعائر اسلام میں سے اگر کسی گاؤں یا محلے میں لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو بادشاہ وقت ان پر زیادتی یعنی ان کو سختی کرے گا کہ بھئی تم اذان دو، بادشاہ وقت سختی کرے گا۔ اذان کا طریقہ وہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اذان کے بعد دعا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اذان سنے اور جس طرح مؤذن نے کہا ایسا ہی کہے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہے۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، یہ بھی یہی کہے۔ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، یہ بھی یہی کہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی الفلاح کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ بھی ایسے کہے۔ اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھے۔ درود پاک بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ میری شفاعت اس کو ملے گی قیامت کے دن۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے، توجہ سے اذان سننی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھ کے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے یہ دعا ضرور کرنی ہے۔ اچھا، تو حی الفلاح پر تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو فجر کی اذان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا تھا، جب آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو حضرت بلال آئے تو نماز میں آپ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ نماز کے لیے آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام جاگ رہے تھے لیکن یہ ان کی ڈیوٹی تھی، آ کے کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا یہ الفاظ اذان فجر میں داخل کر دو۔ کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے گی؟ 5 وقت نماز کے لیے، جمعے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اذان کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، اس لیے کہ وہاں کی مسجد اذان کے لیے کافی ہے۔ اذان کب کہی جائے گی؟ جب وقت ہوگا اذان کہی جائے گی، وقت سے پہلے اذان نہیں کہی جائے گی۔ کن نمازوں میں اذان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، وتر میں، جنازے میں، عیدین میں، ان چیزوں میں اذان نہیں۔ استسقاء میں، چاشت میں عورت اذان دے سکتی نہیں، مکروہ ہے۔ بچے اندھے بے وضو اذان دے سکتے ہیں، ہاں سمجھدار بچہ دے سکتا ہے، نابینا دے سکتا ہے، بے وضو اذان دے سکتا ہے، مگر بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔ جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ جمعہ ہے۔ اذان کون کہے گا؟ اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو زیادہ پہچانتا ہو، جس سے معلوم ہو کہ نماز کا وقت کیسے شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اذان دے۔ اب تو یہ آسان ہے، جنتریاں آ گئی ہیں اور ٹائم ٹیبل آ گیا۔ اذان کے درمیان بات کرنے کا حکم۔ اذان کے بیچ میں بات کرنا منع ہے، اگر کچھ بات کی تو پھر سے اذان کہے۔ اذان میں لحن کا حکم۔ اذان میں لحن حرام، یعنی سر لگا کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں الفاظ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن سر کے چکر میں الفاظ کو بدلنا اللہ، تو یہ معنی غلط ہو جاتا ہے، تو یہ حرف بدل جاتے ہیں، تو اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو کہ ہم تجوید میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ ٹھیک ہوں، جو ہماری آج بھی پہلی کلاس تھی، کافی دوست آپ میں سے اس میں شامل تھے تجوید کی کلاس میں، قرآن کورس میں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور اس میں تشریف لائیے، اس کا آپ کو زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اذان آہستہ آہستہ کہے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب دینا، جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کہے اس طرح کہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت کیا جواب دے؟ صدقت و بررت، یہ کہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ کہ جو اس یعنی تو سچا ہے، تو نیکوکار ہے، تو نے حق کہا۔ صدقت، تو سچا ہے، و بررت، تو نیکوکار ہے، و بالحق نطقت، اور تو نے حق بات کی۔ اچھا، اذان ہوتے وقت تمام مشاغل بند کر دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جم بھی اذان کا جواب دے، حیض و نفاس والی عورت پر، اور خطبہ سننے والے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے، اور جماع میں مشغول پر، یہ ان پر اذان کا جواب واجب نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام منقطع کر دیں، اذان توجہ سے سنیں۔ راستے میں چل رہے تھے کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا رہنا ہے تاکہ اذان سن لیں۔ اقامت کا حکم کیا ہے؟ اقامت اذان کی ہی مثل ہے، اور اس میں صرف قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے، اور اذان ٹھہر ٹھہر کے دی جاتی ہے،
اور اقامت جو ہے وہ بڑا جلدی جلدی دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اقامت جو ہماری بہنیں ہیں انہوں کبھی بہت کم مسجدوں میں آتی ہیں تو انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اذان کے بعد 10-15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے اذان کی طرح ایک جو مؤذن ہوتا ہے وہ پڑھتا جاتا ہے امام کے پیچھے، اور ایک 2 جملوں کا اضافہ کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ۔ اچھا، اذان اقامت جو ہے وہ کہے جس نے اذان دی ہے، ہاں اس کی اجازت سے دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام اگر اقامت کہے گا تو پیچھے اقامت کہتے ہوئے جب قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پڑھے گا تو آگے اگلے اپنے مصلی پر پہنچ جائے گا۔ اچھا، اقامت کے وقت بیٹھنا مستحب ہے، کھڑے ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، اذان کے بیچ میں اور اسی طرح اقامت کے بیچ میں بولنا جائز نہیں ہے۔ اقامت کا جواب کیا ہوگا؟ وہی اللہ اکبر اللہ اکبر کا جو قد قامت الصلاۃ کا جواب ہوگا اقامہ اللہ ادامہ ما دامت السماوات والارض۔ اگر اذان کے وقت جواب نہ دیا، کہیں مصروف تھا یا واش روم میں تھا، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تو اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں ہے۔ خطبے میں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے، اذان ہوئی تھوڑا وقفہ ہو تاکہ جو نمازی پہنچ جائیں۔ اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے۔ مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی یا 1 بڑی آیت پڑھنے کے برابر ہو، مغرب میں تھوڑا بھی وقت دے دے۔ باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرے کہ لوگ جماعت کے پابند ہیں جو وہ آ جائیں، مگر اتنا زیادہ انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے۔ تو اذان کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا جائے تاکہ جو نمازی ہیں روٹین میں آتے ہیں وہ پہنچ جائیں۔ اور مغرب میں بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ اذان جیسے ہی مطلب جو ہے وہ دے دی اور بس 1 منٹ کے بعد دوسری نہیں، 1-2 منٹ 4 منٹ تک انتظار کر سکتے ہیں مقتدیوں کا تاکہ وہ پہنچ جائیں۔